اکبر نے قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد بند، سلسلہ ختم۔ اللہ رب العالمین کو جناب صدیق اکبر کی یہ بات پسند نہ آئی۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، باقاعدہ قرآن نازل کیا۔ یہ عام سی بات نہیں ہے، اگر ہم اس پر غور کریں تو اس میں بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ اللہ نے باقاعدہ قرآن نازل کیا۔ سورۃ نور کے اندر ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا مال والوں کو، پیسے والوں کو، دولت والوں کو یہ قسم نہیں اٹھانی چاہیے کہ ہم آئندہ کے لیے غریب غربا پہ خرچ نہیں کریں گے، مہاجرین پہ خرچ نہیں کریں گے، غریبوں پہ خرچ نہیں کریں گے۔ مال والوں کو یہ قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ درگزر کرو، معاف کرو، جانے دو بات کو۔ آگے اللہ نے ایک بڑا جملہ کہا، بڑے انداز میں کہا، فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں؟ کیا تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ اللہ تمہیں کیا کرے؟ معاف کرے۔ اگر تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تم بھی اللہ کے بندوں کو کیا کرو؟ معاف کرو۔ تم اللہ کے بندوں کو معاف کرو گے، اللہ تمہیں کیا کریں گے؟ معاف کریں گے۔ اب جب قرآن نازل ہوا نا، جب یہ قرآن نازل ہوا، جناب صدیق اکبر وہ انا کے قیدی نہیں تھے، وہ انا پرست نہیں تھے، وہ اڑ جانے والے نہیں تھے، وہ ضدی نہیں تھے، وہ شیطان کی باتوں میں آنے والے نہیں تھے۔ جیسے قرآن نازل ہوا اور اللہ نے کہا تمہیں اچھا لگتا ہے کہ تمہیں اللہ معاف کر دے، اگر اللہ سے معافی چاہیے تو تم بھی کیا کرو؟ معاف کرو۔ کھڑے ہوئے، خود گئے اور لوگوں میں اعلان کیا بلا بلا نحب ان یغفر اللہ لنا، ہم پسند کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کیا کر دے؟ معاف کر۔ مصطفیٰ کو بلایا، کہا لو یہ کھانا ہے، یہ کھجورے ہیں، یہ پیسے ہیں، یہ لے جاؤ، اور اسی طریقے سے ہر مہینے یہ سلسلہ باقاعدہ چلتا رہے۔ اللہ اکبر۔ کیا ہمارے اندر یہ جذبہ موجود ہے؟ ہمارے ہاں تو کوئی بہن بات کر دے، کوئی بھائی بات کر دے، کوئی کزن بات کر دے، ہمارا شریکہ بن جاتا ہے۔ شریکہ، میرے شریک نے بولی ماری ہے، میرے شریک نے یہ کیا ہے، میرے شریک کو آج موقع ملا، اس نے یہ کہہ دیا ہے۔ نہ میرے بھائی، یہ بہن بھائیوں سے بڑا رشتہ کوئی نہیں ہے۔ اگر احساس ہو، اگر سمجھ ہو تو بہن بھائیوں سے بڑا پیارا رشتہ، قریبی رشتہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ دنیا میں اور رشتے مل جائیں گے پر یہ رشتہ نہیں ملے گا۔ آخری واقعہ سنیے، بات ختم کرتا ہوں، ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حجاج بن یوسف نے ایک جگہ پہ حملہ کیا اور وہاں سے ایک قیدی گرفتار کر کے لایا۔ ان قیدیوں میں ایک ہی خاندان کے کچھ افراد ہیں، باپ، اس کا بیٹا اور ایک اور نوجوان، تین کو پکڑ کر کے لایا۔ وہ باپ، بیٹا اور ایک اور نوجوان ہے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک خاتون آئی درخواست لے کر کے، کہنے لگی حجاج، اے امیر، آپ کے قبضے میں میرا خامند بھی ہے، میرا بیٹا بھی ہے، میرا بھائی بھی ہے، آپ مہربانی کیجئے، ہم پر رحم کیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے، تینوں کو چھوڑ دیجئے۔ حجاج بڑا سمجھدار تھا، اس نے جائزہ لینا چاہا کہ خاتون کتنی سمجھدار ہے۔ اس نے کہا مائی دیکھو، ان تین میں سے ایک کو چھڑا لو، وہ تمہاری مرضی، تم کس کو چھڑانا چاہتی ہو، ایک کو لے جاؤ۔ اپنا خاوند لینا ہے وہ لے جاؤ، بیٹا لینا ہے وہ لے جاؤ، یا بھائی لینا ہے تو وہ لے جاؤ، ایک لے جاؤ، سب کو میں نہیں چھوڑ۔ اب اس خاتون نے کیا فیصلہ کیا؟ اس نے کہا میرا بھائی چھوڑ دو۔ خاوند بھی نہیں چھڑایا، بیٹا بھی نہیں چھڑایا، اپنا بھائی چھڑا کر کے لے گئی۔ اس نے کہا میرا بھائی چھوڑ دو۔ حجاج بن یوسف حیران ہوا، اس نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے؟ اس کو بلایا اور بلا کر کے کہا مائی، تم نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے؟ حالانکہ لوگوں کو بیٹے بڑے پیارے ہوتے ہیں،
خاوند پیارے ہوتے ہیں تو تم نے خاوند کو بھی نہیں چھڑایا.